السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال جل وعلا فی عظمت حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ ربیع الثانی کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ آج ہندوستان میں ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے، دوسری شب شروع ہو گئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو، چونکہ یہ اولیاء کا مہینہ ہے، یہ اولیاء اللہ سے عقیدت کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے تمام مسلمانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ مسلمان اولیاء اللہ کے طریقوں پر، ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چل کے ہدایت پائیں اور اولیاء اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ ہی ہدایت کے چراغ ہیں۔ اولیاء اللہ تو بہت ہیں، لیکن خصوصیت سے جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں، دل میں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت پیران پیر کے وصال کی تاریخ یہی مہینہ ہے۔ تاریخ میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن مشہور بات یہی ہے کہ وہ 11 ربیع الثانی ہیں۔ بعض لوگوں نے 9 ربیع الثانی کا بھی ذکر کیا، بعض لوگوں نے 17 ربیع الثانی کا بھی ذکر کیا، لیکن مشہور چیز یہی ہے کہ 11 ربیع الثانی ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ جو ان کی کتاب ہے، اس میں بھی اسی تاریخ کو زیادہ درست قرار دیے ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے اولیاء اللہ کے مقامات، ان کے درجے اور ان کی عظمتیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جس آیت مبارکہ کو عنوان بنایا ہے، موضوع سخن بنایا ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے: قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس سے؟ امت سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فاتبعونی، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو، میرے سنتوں پر چلو۔ یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو چاہے گا، تم سے محبت کرے گا۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو ارشاد فرمایا، اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟
اللہ تعالیٰ کی چاہت کو حضور کی چاہت میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کو، اپنی محبت کو سنت کی پیروی میں، سنت کی اتباع میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو قرآن پہ عمل کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ نہیں بتلایا. بلکہ صاحب قرآن کو، یعنی قرآن سمجھانے کے لیے جس ذات کو، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کے محبت کا ذریعہ ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، تو پھر جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ کیفیت ولی اللہ کے اندر طاری ہو جاتی ہے. اور یہ جو احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کے فضائل، ان کے مقامات، ان کے درجے جو بیان کیے گئے ہیں، بدرج اتم حضرت پیران پیر غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، پیران پیر کے بہت سے کرامتیں ہیں. قدیم زمانے میں پیران پیر کے کرامتوں کو بہت زیادہ سنایا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر عقیدت پیدا ہوتی تھی. نہ صرف پیران پیر سے بلکہ اولیاء اللہ سے عقیدت پیدا ہوتی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہم سے سوا ہے، عام آدمی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. جب عام آدمی کسی ولی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو جائے کہ وہ نبی کا ہمسر یا نبی کے مقام کو پہنچے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو حاضرین کرام، حضرت پیران پیر کا مقام و مرتبہ اولیاء اللہ میں بہت زیادہ بلند ہے. یہ سردار اولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا، چن لیا ہے. یہ نسب کے اعتبار سے حسنی سادات میں سے ہیں. ان کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح کنیت ہے، اصل نام ہے موسیٰ. ابو صالح موسیٰ یہ حسنی سادات میں سے ہیں، یعنی ان کا نسب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اور والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ، یہ ان کا نسب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو اس طرح والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. اور جن کے ماں باپ، یعنی ماں بھی سید ہو اور والد بھی سید ہو، تو ایسے ان کی اولاد کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. عموماً لوگ سنتے ہیں لیکن نجیب الطرفین بولتے کس کو یہ نہیں معلوم ہے. طرفین کا مطلب دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی شرافت یعنی بزرگی نسب میں ہیں، باپ کی طرف سے بھی بزرگی اعلیٰ مقام و مرتبہ نسب میں ہیں. تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہے. نہ صرف آپ نسب کے اعتبار سے نجیب الطرفین ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے صفات کو بھی رکھا ہے. جس طرح علم سیدنا حسن و حسین کے پاس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر منتقل کیا ہے. اور اولیاء اللہ کی وراثت، حقیقت میں اولیاء اللہ جو ہیں یہ علماء ربانیین ہیں. جو قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کے بندوں میں خاص طور پر علم رکھنے والے بندے ہیں وہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہ کون سے بندے ہیں؟ یہ ایسے ہی بندے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سنتوں کی پیروی کرتے ہیں.
اور جو جانے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی علماء کرام، انہی اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف ان لوگوں کے دل میں رہتا ہے۔ اور ایسے ہی علماء ربانیین کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو جس طرح انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی ہدایت کے راستے کو بتلانا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا، ہدایت کی دعوت دینا، وہ کام اس امت کے علماء نے انجام دیا اور قیامت تک انجام دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث کس میں؟ درہم، دینار، سونا، چاندی، جائیداد، اس کے وارث نہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف بتلا دیے کہ درہم دینار جو چھوڑ کے گئے وہ تو جو ہے نا پوری امت کا ہے، بیت المال کا ہے، لیکن حقیقی وارث انبیاء کا عالم ہی ہے۔ جو عالم ہیں وہ نبی کا وارث ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی وارثین ہیں انبیاء کے۔ تو ان علماء ربانیین میں پیران پیر کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مقام پر فائز فرمایا ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جو آپ کے ظاہری طور پر استاذ ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ بھی اپنی گردنوں کو آپ کے مقام و مرتبے کے سامنے جھکا دیے۔ اسی مقام و مرتبے کو دیکھ کر تو پیران پیر نے فرمایا تھا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر اللہ کے ولی کے گردن پر ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ربانین جن میں حضرت کے اساتذہ بھی تھے، اپنے سروں کو جھکا دیے، کہنے لگے کہ گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر آپ کا جو ہے نا قدم مبارک ہے۔ تو یہ اسی وقت یہ بات کہی جا سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہو۔ تو پیران پیر کے بہت سے کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ آپ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو چہرے کو دیکھ کر آدمی کی کیفیت بولتے ہیں، لیکن پیران پیر ایسی ذات کا نام ہے جو ان کے سامنے کوئی چلے جائے، چہرہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، وہ تو ظاہر کی چیز ہے، کھلی کتاب ہے، دل کے اندر کیا خیالات ہیں اس کو بھی بتا دیا۔ یہ پیران پیر کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جیسا کہ خود پیران پیر نے فرمایا کہ کوئی زمانہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو میرے پاس نہ آتا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ چاند رات سے پہلے، یعنی جب مہینہ ختم ہوتا تو مہینہ آپ کے پاس آتا، آئندہ مہینہ جو ہونے والا ہے چاند رات سے پہلے، کہ اس مہینے میں اگر خیر ہے، اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہونے والی ہیں، تو بہت اچھی شکل میں آتا اور خوشخبری دے کر جاتا کہ یہ مہینہ بہت مبارک برکت والا ہے، اور وہ ویسے ہی گزرتا۔ اگر کوئی مہینہ قحط سالی کا، مصیبتوں کا، پریشانی والا ہے، تو پھر وہ اس کی صورت شکل بھی بہت ڈراؤنی ہوتی، اس انداز سے آتا اور پیران پیر کو بتلاتا کہ جو ہے نا اس مہینے میں یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں آنے والی ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیران پیر نے بتلایا تھا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، کوئی زمانہ، کوئی سال، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو گزر رہا ہے مگر وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے بتلا دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تھوڑا شک کرتے ہیں کہ زمانہ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ پیران پیر کے پاس کیسے آتا؟ تو میں نے جو عنوان بنایا ہے جس آیت کو، اس آیت پر غور کریں تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
جو حضور کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیا، کسی کو اپنا چہیتا بنا لیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو رکھ لیتا ہے۔ اور جس طریقے سے آدمی اپنے راز کی چیزوں کو اپنے دوست کو بتلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو آئندہ ہونے والی چیزیں ہیں، مستقبل کی چیزیں ہیں، جو اولیاء اللہ جو اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس سے مطلع فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ان کو چاہتا ہے، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، اللہ ان کو چاہتا ہے، تو جو کچھ ہونے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو وقت سے پہلے بتلا دے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اولیاء اللہ کو ایسی چیزیں اگر اولیاء اللہ بتلائیں تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ مستقبل میں جو چیزیں ہونے والی ہیں ان چیزوں کو بتلا دینا آپ نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے، ورنہ آج بہت سے آلے نکل گئے ہیں۔ جیسا کہ آج سے کچھ دن پہلے جو ہے نا حکومت اعلان کر دی کہ جو ہے نا 5 دن تک گھروں سے باہر نہ نکلیں، بارش ہونے والی ہے، 1 دن میں ختم ہو گئی۔ تو یہ انسان کے بنائے ہوئے آلات الگ چیز ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ اندازے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ولی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اپنے رازوں سے اس کو مطلع کرتا ہے۔ جب اللہ کے رازوں سے وہ مطلع ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا، مطلب بولتا تو عبداللہ ہے، لیکن وہی بات بولتا ہے جو اللہ اس کے زبان سے کہلوائے، اللہ جو اس کے زبان سے نکلوائے وہی چیز نکالتا ہے۔ چلتا تو عبداللہ ہے، لیکن ادھر ہی جاتا ہے جدھر اللہ اس کو لے جاتا ہے۔ تو جب حدیث قدسی میں یہ چیزیں ہیں کہ اس کا ہاتھ بن جاتا، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہاتھ والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ ایسے کام یہ ولی کرنے لگتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اور جب جو عام آدمی نہیں کر سکتا وہ کام کسی ولی سے صادر ہو تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ لوگ شک کرتے ہیں، مختلف باتیں کہتے ہیں، یاد رکھیں ایسی چیزیں جو انسان کی عقل قبول نہیں کر سکتی اور اللہ کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، ان چیزوں کی نسبت اگر کسی ولی کی طرف ہو تو یہ ممکن ہے اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ ممکن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے ذریعے سے وہ کام کرا رہا ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا اور میں ہی تقسیم کرنے والا۔ دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن دنیا میں جو بھی چیز مل رہی ہے وہ واسطہ بن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ صحت ہو، ہر چیز کے عطا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھیجتا اللہ ہے، لیکن دنیا میں حضور کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کام ولی کے ذریعے سے ہو، کوئی چیز ولی کے ذریعے سے ہو، آپ کو کوئی چیز ولی کے ذریعے سے ملے، آپ کے دل کی تمنا پوری ہو، تو اسی کا نام کرامت ہے، اور یہ کرامتیں حق ہیں۔ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اور اسی پر ہم کو رہنا چاہیے۔ یہ چونکہ یہ اس مہینے کو پیران پیر سے مناسبت ہے، بہت سے کرامتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ جو آج کل کے لوگ جو قرآن حدیث سے جو بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، ویسے علماء کے لیے، ویسے عوام کے لیے بھی یہ واقعہ بہت نصیحت والا ہے، اور ہر ایک کے لیے، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی۔ ایک بزرگ اس زمانے کے بہت بڑے عالم محدث تھے، وہ پیران پیر کے کرامتیں دوسرے مقام پر رہتے تھے، بہت سے کرامتیں سنے، بڑے بڑے کرامتیں سن کے پیران پیر کی خدمت میں آئے،
اور ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ کوئی بڑی کرامت دیکھ کر میں حضرت کا مرید ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں آج کل جو مرید ہوتے ہیں ہم بس خالی نسبت کے لیے کہ فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں سلسلے میں ہوں۔ یاد رکھیں قدیم زمانے میں مرید اس لیے نہیں ہوتے تھے۔ مرید کا مطلب اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ پر بیچ دینا۔ بیعت کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی اب بک گئے تو ان کے غلام بن گیا۔ ان کے غلام بننے کا مطلب انہوں جو فرمائیں گے، جو حکم دیں گے وہ کرنا۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء کاملین، اولیاء ربانیین ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی چیز کا حکم اپنے مریدین کو نہیں دیتے۔ تو عزیزان گرامی، وہ صاحب آئے، دل میں تمنا تھی کہ کوئی بڑی کرامت دے کر مرید ہوں۔ حضرت کے خدمت میں رہنے لگے، حتیٰ کہ تہجد میں اٹھ جاتے اور تہجد میں وضو کے لیے پانی، مسواک وغیرہ کی تیاری کرتے، وہ تمام چیزیں رکھتے۔ فجر کے بعد بھی اشراق تک جو نا ساتھ رہتے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا، لیکن انہوں جیسے دل میں تمنا رکھ کے آئے تھے کوئی بڑی کرامت دیکھنا، اس کے بعد مرید ہونا، وہ چیز نہیں دکھی۔ بہت دن ہو گئے تو اب یہ جو ہے نا ارادہ کر لیے کہ جو ہے نا اب واپس چلے جائیں گے۔ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، گھردار، بیوی، بچے سبھی ہیں، تو جانے کا ارادہ کر لیے۔ تو جانے کے لیے حضرت سے اجازت لینے کے لیے آئے کہ حضرت اب میں جو ہے نا اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بٹھائے، بولنے لگے کہ تم آئے کس مقصد سے تھے اور جا رہے خالی ہاتھ؟ نہیں حضرت، ایسا جو نا اب سنا دیے دل کی جو کیفیت، جو بات تھی کہ میں کوئی بڑی کرامت دیکھ کر جو ہے میں مرید ہونا چاہتا تھا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے 1 سال کے عرصے میں جو ہے نا کوئی ایسی بڑی کرامت جس کو میں بڑی سمجھوں۔ عوام کے لیے تو بہت سے کرامتیں صادر ہوئے، لیکن ان کے ذہن میں چونکہ وہ بھی تو پڑھے لکھے بہت بڑے عالم محدث تھے، تو بولے میں جس کو بڑی کرامت سمجھوں ویسی نہیں دیکھا، تو اس وجہ سے چلے جا رہا ہوں۔ تو اس پر پیران پیر جو جواب دیے وہ ہمارے لیے نصیحت آمیز چیز ہے۔ حالانکہ بہت سے کرامتیں صادر ہوئے تھے، تو پیران پیر نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فلاں کرامت تمہارے لیے کافی ہے نا، فلاں کرامت کافی ہے، نہیں بولے، بلکہ پیران پیر ان سے ایک سوال کرے کہ تم یہ جو 1 سال کا عرصہ جو ہے، اس عرصے میں کبھی تم مجھ سے کوئی سنت کو چھوٹے ہوئے دیکھے کیا؟ چھوٹتے ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ اس لفظ پر غور کیجئے، کیا فرما رہے ہیں پیران پیر؟ کسی سنت کو چھوٹتے ہوئے دیکھے کیا؟ فرض واجب نہیں، مطلب یہ ہے کہ فرائض واجبات تو ادا کرتے ہی کرتے تھے، کوئی فرض چھوٹتا نہیں تھا، تو فرض واجب کے علاوہ کسی سنت کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے، اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی سنت کو بھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ دیکھیے اولیاء اللہ جو دلوں کے اندر کے چیزوں کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا کمال یہی ہے کہ عام آدمی اگر کوئی سوال کرتا تو اسی طرح بتلا دیتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چرواہا آیا تو اس کو جو ہے نا ایسے معجزات اس کے سامنے بتلائے کہ ان جو ہے نا قائل ہو جاتا تھا۔ ایک لکڑہارا آیا، بولا کہ جو ہے نا آپ کوئی معجزہ بتائیے، تو بولے کہ جا وہ جھاڑ کو بول، تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ پریشان ہو گیا، میں اتنی پوری زندگی میری گزر گئی، جھاڑ بھی سنتا، جھاڑ آتا، بولے جا بول۔ تو جا کے بولنا تھا کہ جھاڑ ہلا، اپنے جڑوں کو نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ معجزہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی فطرت کے مطابق معجزات صادر فرماتے تھے۔ تو اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو چہیتے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی کرامتیں کو بھی اسی حساب سے صادر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑے عالم تھے تو ان کو کرامتیں نہیں گنائیں، بلکہ ان کو اسی انداز سے سمجھانے لگے کہ دیکھو فرض واجب تو اپنی جگہ ہے، جس کو لوگ سنت ہے نا بول کے چھوڑ دیتے۔ جیسے کہ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے جو جتنے لوگ سن رہے ہیں، ان کے لیے ایک بات میں پیش کر رہا ہوں۔ داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی رکھنا ہے، اگرچہ کہ
داڑھی نہیں رکھے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان باقی رہتا ہے، لیکن سنتوں میں بہت تاکیدی سنت ہے، بہت زیادہ تاکید ہے اس کی، لیکن ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح لباس ہم پہنتے ہیں، تو لباس جب پہنتے ہیں تو اپنے پنچوں کو بھی دیکھنا ہے، مرد آدمی پنچے ٹخنے کے اوپر رکھے، عورت اپنے ٹخنوں کو چھپائے، لباس نیچے تک پہنے۔ تو یہ چیزیں اگرچہ کہ لباس کے بارے میں عورت کے لیے تو ٹخنا دکھانا بھی حرام ہے، ستر پہ ہے ٹخنا نہیں بتا سکتی، مرد آدمی ٹخنا نہیں چھپانا ہے، ٹخنا چھپائیں گا تو وعید ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم ایزی لے لیتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے پاس یہ چیز بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، نہیں بنتا، جب تک کہ وہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کا پابند نہ ہو۔ جب تک کہ وہ سنتوں کا پابند نہ ہو اس وقت تک اس کو ولایت ملنے والی نہیں ہے۔ ولایت نبوت کا ابتدائی دروازہ ہے، پہلے ولایت ملتی، اس کے بعد نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ جا کر غار حرا میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، وہ ولایت تھی۔ تو اولیاء اللہ کو جو ولایت ملتی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے، اور تو اولیاء اللہ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہی سوال کیا، تو کیا کوئی سنت مجھ سے چھوٹتے ہوئے دیکھا؟ تو وہ عالم صاحب نے کہا کہ نہیں، 1 سال ہو گیا لیکن کبھی آپ سے کوئی سنت کو چھوٹتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ جس ذات سے سنت نہیں چھوٹی تو اس ذات سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ فرض یا واجب چھوٹا ہو؟ تو حاضرین کرام، تو اس پر پیران پیر نے ان کو جو فرمایا وہ قابل غور ہے۔ بولے کہ تم کو اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے؟ سنتوں پہ عمل کو پیران پیر کرامت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس زمانے میں حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی متقی، کوئی اللہ والا سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ حقیقت میں وہ ولی اللہ ہے۔ اس وقت سنتوں پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، ایسے وقت میں سنتوں پر عمل کرنا یہ اولیاء اللہ کے صفات میں سے۔ تو اسی وقت وہ صاحب مرید ہو گئے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے عظیم اولیاء اللہ میں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ سردار اولیاء، تمام اولیاء کے غوث بن گئے، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح اگرچہ کہ پیران پیر کے فضائل مناقب بہت ہیں، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں بتلائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے پیران پیر کے مقامات کیا ہیں اور آپ کے مقامات کو جاننا ہے تو آپ کا ایک قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ کے نام سے، قصیدہ قمریہ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ پیران پیر کا نہیں ہے، اس میں تو بہت غلو ہے۔ یاد رکھیں، غلو نہیں ہے، بلکہ پیران پیر نے اپنی حقیقت کو ظاہر کیا۔ حقیقت کیا ہے کہ جب پیران پیر اللہ کے قرب میں، قرب ایک مقام ہے، اتنا قریب ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اب اللہ کے تجلیات سے وہ ڈائریکٹ بہت سی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے مقام پر فائز ہو کر وہ تمام باتیں بتلائے ہیں۔ وہ پیران پیر ہی کا قصیدہ ہے، اور وہ قصیدے میں جو بتلائے ہیں پیران پیر اپنے حقائق کو ظاہر کیے ہیں، وہ ان کا مقام و مرتبہ اس میں بتلائے ہیں۔ تو اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور یقیناً ہم کو فخر ہے کہ ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، کے نام لیوا ہیں۔ ہم جو قادری لکھتے ہیں ان سے نسبت ہے، اس پہ بھی ہم کو ناز ہے، بلکہ ہماری امید ہے کہ جیسا کہ پیران پیر نے فرمایا کہ ان کا نام لینے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ بے ایمان نہیں مرے گا۔ تو ہم ان کا نام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے
کہ ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے گا اور دنیا میں بھی خیر کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تم ہم کو نیک توفیق عطا فرما، اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر فرما، الہ العالمین اولیاء کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں ہدایت توفیق عطا فرما، اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔